الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا منہا، تو ہمیں اس سے نکال، فإن عدنا، پھر اگر ہم دوبارہ پلٹے، فإنا ظالمون، تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اخسؤ فیہا، تم ذلیل ہو جاؤ، فیہا، اسی میں، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ انہ کان فریقن، کہ بے شک ایک جماعت تھی، من عبادی، میرے بندوں کی، یقولون، جو کہا کرتے تھے، ربنا، اے ہمارا رب، آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، فاغفر لنا، معاف کر دے ہمیں، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ان کو مذاق بنایا، حتی انسوکم ذکری، حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میری یاد سے بھلا دیا، غافل کر دیا، وکنتم، اور تم تھے، منہم، ان پر، تضحکون، ہنسا کرتے۔ انی جزیتہم اليوم، بے شک میں نے ان کو جزا دی ہے آج، بما صبروا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے صبر کیا، انہم هم الفائزون، بے شک وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قال، تو وہ کہے گا، کم لبثتم، کتنی دیر تم ٹھہرے ہو، فی الارض، زمین میں، عدد سنین، سالوں کی گنتی کے برابر۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، لبثنا یومن، ہم ٹھہرے ہیں ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین، پس آپ پوچھ لیں شمار کرنے والوں سے۔ قالا، تو وہ فرمائے گا، ان لبثتم، نہیں تم ٹھہرے ہو، الا، مگر، قلیلا، بہت تھوڑا ہی، لو، کاش، انکم کنتم تعلمون، بے شک اگر تم کچھ جانتے ہوتے تو۔ نیکیوں کی تلاش اور نیکیاں کرنا، نیکیوں کی محبت اور نیکیوں میں دوڑ، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اور نیکیوں سے بچنا، نیکی کرنے سے ادھر تراشنا، اور اپنے آپ کو نیکی سے پیچھے رکھنا، یہ ناکام لوگوں کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں کامیاب لوگوں کی علامت وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ناکام لوگ جب جہنم میں جائیں گے، پھر اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ دوزخ میں جلیں گے، اور وہاں کیا کہہ رہے ہوں گے کہ غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم ہی گمراہ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم کرتا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، برابر برابر، حالانکہ نیکی کا، جتنی نیکی کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان کو بدلہ دیا جا رہا ہے، لیکن جو برائی کی ہے، غلطی ہے، گناہ ہے، اس کا برابر برابر بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، دوزخ تو دوزخ ہے نا، ایک سیکنڈ دنیا کی آگ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کے بارے میں اتنا دلیر کیوں ہو گیا کہ ہم نکل جائیں گے، بالآخر جنت میں چلے ہی جائیں گے نا۔ تو یہ بہت بڑا جملہ ہے، اور بعض مفسرین نے تو اس کو لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرنے والی چیز، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جھونکا دیا جائے گا تو وہ ساری دنیا کی آسائشیں بھول جائے گا، اور یہ بندہ کہتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد گزر ہی جائیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ربنا اخرجنا منہا، جب یہ وہاں جائیں گے تو کیا کہیں گے، اللہ ہمیں نکال اس سے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اب ہم نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب ہم دوبارہ اگر یہ کام کریں گے نا تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے، پھر تو ہمیں یہاں پھینک دینا۔ اب دیکھیں، اللہ سے ہم وعدہ تو پہلے بھی کر کے آئے ہیں، پھر پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے، اور پھر کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں کہ یہ تم وعدہ کر کے آئے تھے کہ تمہارا خالق اور مالک کون ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، تم نے اس کی بات مانی ہے، دنیا میں تو تم 50 60 سال 100 سال کے لیے بھیجے گئے، اور اس میں تم اسی کی نافرمانی کریں، یہ ساری چیزیں بتائی گئی تھی۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، اچھا اگر ان کی خواہش بفرض محال ایسا ہونا نہیں ہے، اگر پوری بھی کر دی جائے کہ ان کو جہنم سے نکال کے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، پھر بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا، پھر بھی یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا۔ تو آج بتایا نہیں جا رہا قرآن پاک کون سا مومن ہے جو کہتا ہے کہ یار یہ سچا نہیں ہے، قرآن پاک کی تھوڑی سی کو توہین کرے تو ہم اپنی کہتے ہیں جی اسی جان دینے واسطے تیار ہو گئے ہیں، تو عمل کنے کرنا ہے، عمل کے لیے تیار نہیں ہے، آیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تبرک ٹھیک ہے، چومنا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ قلبی تعلق جو ہوتا ہے ایک ظاہری سا وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو اپنائیں، وگرنہ یہ ساری چیزیں، اور ایسا نہیں ہونے والا کہ انسان کو کہیں سے چھوڑ دیا جائے گا اور دوبارہ نیک عمل کی فرصت مل جائے گی۔ اب یہ ساری چیزیں سن رہا ہے تو اس کو نیک اعمال کا یہ موقع اللہ تعالیٰ نے میسر کیا ہوا، اللہ ہمیں اس کو غنیمت سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، اخسؤ فیہا، دفع ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، تم اسی کے اندر رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے گفتگو بھی نہ کرو۔
بات بھی نہ کرو یعنی اس معاملے کے اندر. اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب دیکھ لیں کہ غصہ کتنا ہوگا ایسے لوگوں کے اوپر. تو انہو کان فرنگ. اب دیکھیں اس کا جرم، اب یہ کہ بڑی اس معاشرے میں خصوصاً، اور یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کے جہنم میں آنے کا ایک سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ انہو کان فریق من عبادی. اللہ کہتے ہیں میرے کچھ بندے تھے، جس طرح کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ المرء علی دین خلیل. بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. اس کا دوست اچھا ہے تو وہ اچھا بننے کی کوشش کرے گا اور اللہ اس کو اچھا بننے کا موقع دے دے گا. دوست برا ہے، بیٹھتا بروں میں ہے، تو یہ اچھا بھی ہے نا، پہلی صف کا نمازی بھی ہے تو برا بنے گا، اس کی طرف جائے گا، یا کم از کم یہ اپنا ایمان، اس کی حلاوت اس سے محروم ہو جائے گا یہ. تو فرمایا میرے کچھ بندے تھے یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، جن کا کام ہی یہ تھا. نبی اس سے پہلے سب سے زیادہ، یعنی اس آیت سے مراد کون ہے؟ انبیاء کرام، جن کی زندگی کا مقصد ہی صرف کیا تھا؟ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. زندگی کا جینے کا مقصد ہی یہی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا، جنت کی طرف ان کو ترغیب دینا اور جہنم سے ان کو بچانا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو بھی شخص قیامت تک کے لیے اس سے مراد ہے کہ جو نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہے. اور دوسرا اس سے اصحاب رسول، آپ کے خلفائے اربعہ مراد ہیں. اور دوسری حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کیا کام کرتے ہیں؟ وہ آ کے مسجد میں کسی کو ٹھڈے تو نہیں مارتے، کسی کا سر تو نہیں پھوڑتے. کیا کرتے ہیں وہ؟ یہی بتاتے ہیں نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بتایا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. یہ جنتیوں کی صفات ہیں، یہ جہنمیوں کی صفات ہیں. یہ اللہ نے حلال کیا، یہ حرام کیا، ٹھیک ہے. فرمایا ایک میری جماعت تھی بندوں میں سے جن کا مقصد کیا تھا؟ فاغفر لنا وارحمنا. وہ اپنے لیے بھی بخشش مانگتے تھے، رحم مانگتے تھے، اور تمہارے لیے بھی. فاتخذتموہم سخریہ. تو تم نے کیا کیا؟ ان کا مذاق بنایا، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اس لیے یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو شخص اصحاب رسول کے بارے میں بغض رکھتا ہے، جو شخص علماء دین کے بارے میں، علماء حقہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے، وہ ایمان کی کمال کو حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا ذکر کیا. صحابہ کو ایمان کے لیے ایک ترازو اور میزان کے طور پہ ذکر کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا. اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ذکر کی. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. ڈرنے جب ان کی نفی کر دو گے اور ان کی میمیں بن رہی ہیں ان کے اوپر اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو دین کہاں سے آئے گا؟ پھر دین وہی سکھائیں گے نا جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں. دین وہ سکھائیں گے کہ جو ادھر ادھر دائیں بائیں سے پڑھ کے ہیں، جن کو اوپر سے دیکھ کے ناظرہ بھی نہیں پڑھنا آتا. بس کیا ہے جی، یہ ٹیگ لگا ہوا ہے پی ایچ ڈی اسکالر ہے، اس نے ایم فل کیا ہوا ہے، اس نے جی فلاں یونیورسٹی کو ٹاپ کیا ہوا ہے، اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہوا ہے. تو جب دین ان سے سیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور ان ساری چیزوں کا میں ہو کے آیا ہوں، دیکھا ان کے اندر کیا ہے کہ فاتخذتموہم سخریہ. بات ہی اور کوئی نہیں ہے. بس جی مسجد نے کیا دیا ہے ہمیں، مولوی نے کیا دیا ہے، اس نے داڑھی نے ہمیں کیا دیا، یہ ٹوپی پگڑی نے ہمیں کیا دیا ہے، اور کچھ نہیں دیا. تو کم از کم وہ سنت پہ تو قائم ہے نا، جتنا وہ کر رہا ہے وہ اس کے مطابق تو چل رہا ہے. لیکن اس کی بھی نفی فاتخذتموہم سخریہ. ذرا ان کو غور سے خود بھی جا کے پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہو بھی نہیں سکتی یہاں پہ، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئیں گے. فرمایا فاتخذتموہم سخریہ. اس ٹولے کا، اس گروہ کا، اس جماعت کا تم نے مذاق اڑایا تھا. حتی انسوکم ذکری. اللہ کی محبت، دین کی محبت اس بندے کے دل سے نکل جائے گی جس میں یہ وصف ہوں گے. تو کیا کیا؟ میری یاد سے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا. علماء ہی تمہیں بتائیں گے نا، انبیاء ہی تمہیں بتائیں گے، صحابہ کرام ہی تمہیں بتائیں گے کہ ایمان کیا چیز تھی. اب ان کی نفی ہو گئی، علماء سے نفرت پیدا کر دی گئی، تو پھر کون سے ایمان کی محبت پیدا ہونی ہے نا؟ پھر ڈانسنگ والے ایمان کی محبت پیدا ہوگی. پھر وہ نوجوان بھی سارے اسی طرف، بچے بھی اسی طرف، بچیاں بھی اسی طرف. پھر کہیں گے کہ جناب معاشرہ برا ہے. معاشرہ برا نہیں بنایا ہم نے خود. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جو ایک رکاوٹ تھے معاشرے کو درست کرنے کے لیے اور برائی کے درمیان رکاوٹ تھے، معاشرے کو درستگی کی طرف لے جانے والے تھے، ان کو ہم نے کھڈے لین لگا دیے. اور پیچھے پھر کیا تھا؟ وہی جو بگاڑ تھا وہ غالب آ گیا. تو فرمایا وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ. غور کریں ذرا آیات الہی پہ، تم ہنسا کرتے تھے ان کے اوپر، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ان کو تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے جنت میں جاؤ گے، اس وجہ سے جنت میں جاؤ گے، یہ کر لو. تو یہ ان تو فضیلتیں کڑ کڑ کے بیان کرتے رہتے ہیں. یہ کام کر لو تو تمہیں جنت مل جائے گی، یہ کام کر لو تو تمہیں جنت مل جائے گی. انی جزیتہم اليوم بما صبروا. اس لیے ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں صحابہ کی طرف سے، علماء کی طرف سے جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے.
کہ اللہ جواب دیتا ہے، اور قرآن پاک میں ہمیں جواب دینے کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو اللہ نے جواب دیا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، جو انہوں نے تمہاری، حالانکہ تمہارے 100% تمہارے فائدے کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا، تو آج میں نے ان کو صلہ یہ دیا ہے کہ ان کے صبر کی وجہ سے انہم هم الفائزون، ان کو یہ ڈگری، یہ سند جاری کر دیا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ قال کم لبثتم، پھر اللہ پوچھیں گے ہاں جی تم چودھری صاحب، مولوی صاحب، فلاں صاحب، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ دنیا میں کتنے سال رہ کے آئے ہو؟ سالوں کی گنتی میں بتانا، دنوں میں نہیں پوچھا، کتنے سال دنیا میں رہ کے آئے ہو؟ تو قالوا، وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ ہم نا ایک دن یا دن کا ایک حصہ۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کتنے سال رہ کے آئے ہو؟ کہتا ہے ایک دن یا دن کا ایک 70 سال، 80 سال، 100 سال، 900 سال، 1500 سال، 2000 سال جینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک دن یا دن کا، اس کے دو معنی ذکر کیے گئے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس نے جتنی نیکی کی نا، اصل زندگی تو وہی ہے، اصل زندگی تو اس نے 60 سال میں سے جتنی نیکیاں کی ہیں وہ ایک دن کے برابر تھیں یا آدھے دن کے برابر تھی، تو وہ کہے گا کہ میں نے ایک دن زندگی بسر کیا یا آدھا دن زندگی بسر کیا، نیکی تو وہی ہے جو زندگی والی ہے، نافرمانی والی کون سی زندگی ہے بھائی؟ وہ تو زندگی سمجھے کہ وبال ہے اس کے لیے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ذکر کیا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی یوں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کیا جواب فرمائیں، ارشاد فرمائیں گے، قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لبثتم الا قلیلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم بہت تھوڑا ٹھہر کے آئے ہو، بہت تھوڑی زندگی تھی، وہ بھی تم نے بغاوتوں کے اندر بسر کر دی، اب تو ہمیشہ والی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور ہمیشہ والی زندگی کے معاملے میں یہ زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر اس زندگی کا بھروسہ کیا ہے؟ اس زندگی کی گارنٹی اور ضمانت کیا ہے ہمارے پاس ہے؟ تو فرمایا الا لبثتم الا قلیلا، یہ واقعی اگر اس چیز کا دنیا میں سمجھ آ جائے تو معاملہ درست ہو نہ جائے۔ انسان یہ باتیں ساری اور جتنے بھی معاملات میں بگاڑ ہے یہ ہو سکتا ہے، اس کے کسی بہت حد تک کیا یہ بالکل کور ہو سکتا ہے اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کلیلہ ہے، یہ بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت تھوڑی سانسیں ہیں، یہ ساری ادھار کی اور گنی ہوئی ساری چند چیزیں ہیں۔ تو فرمایا لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم واقعی یہ بات جان لیتے نا کہ یہ زندگی بہت تھوڑی تھی تو ایسا نہ کرتے تم۔ اب سچی بات یہی ہے، آخری بات اس پہ ختم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت بھی دکھائی ہے، جہنم بھی دکھائی ہے، آپ نے سنتیں تو چھوڑ دی تھی نا، فرض بھی کبھی کبھار پڑا کرتے تھے، اور بھائی ایسے نہیں تھا، جن نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اتنی باتیں نہ کرو، تھوڑی کرو۔ اسی کی کہنے ہیں جن کے پاس کوئی گارنٹی کوئی ضمانت نہیں ہے، کلمہ تے پڑھیا ہوا ہے نا، اسی امت تو رسول اللہ کی ہے نا، ناظرہ تے پڑھ ہی لیا ہے نا، ہوں سمجھنا کڑا ضروری ہے، فرض تو پڑھ ہی لیتے ہیں ہم، اگرچہ 5 4 3 کٹھی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، جماعت نال پڑھنا کڑا فرض ہے، تو مسیطے تے جانا فرض مولویوں نے کیتا ہوا ہے۔ ایسے ایسے جملے، اگر یہ سچی بات یہ ہے کہ اگر ان کو ایک دفعہ دکھا دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے دعا کروں، دل کرتا ہے کہ تمہیں عذاب قبر سنا دیں، اور اگر سنا دیا جاتا نا تمہیں تو تم اپنے مردوں کو کبھی قبر میں نہیں اتارو گے۔ اور یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ ان چیزوں کی حقیقت کا ادراک نہیں، اور جو حقیقت بتانے والا ہے اس کا بھی مذاق بنا دیا گیا تاکہ یہ سارا رستہ صاف کر دیا جائے گمراہ آدمی کے لیے اور گمراہی کو پھیلانے کے لیے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان سارے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ العظیم۔